بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو خوب ترقی دے، خوشحال کرے اور آپ انہیں پھلتا پھولتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو ضرور مل جائے۔ آپ نے تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا، دوسرا سورج گرہن ہے 2024 کا، آخری گرہن ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا سورج گرہن 2024 کا آخری گرہن ہے۔ لبرا کے 8ویں درجے یعنی میزان کے 8ویں درجے اور 38ویں دقیقے پر جا کر یہ لگے گا، جو اس کی روٹیشن کا جو پیمانہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ 2 اکتوبر کی رات 8:42 اور 46 سیکنڈ میں اس کا آغاز ہوگا اور یہ 11:44 اور 51 سیکنڈ پہ اس کا نقطہ عروج ہوگا، جب یہ پورا یعنی کہ فل اپنے عروج پر ہوگا یہ گرہن، اور اس کا اختتام جو ہے یہ ختم جو ہوگا یہ 3 اکتوبر صبح یعنی آدھی رات کے بعد 2:46 اور 47 سیکنڈ پر اس کا اختتام ہوگا۔ اور یہ بڑی حیرت ہوگی کہ اس وقت ایشیا کے اندر رات ہوگی، اور یہ امریکہ، آسٹریلیا اور دوسرے جو بحر الکاہل، ارجنٹینا، چلی، کینیڈا اور جنوبی امریکہ کی طرف جو ہے، کیونکہ دن ہوگا اس ہمارے بالکل اپوزٹ، ادھر یہ نظر آ رہا ہوگا، اور ایشیا میں یہ کہیں کسی ملک میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت پورے ایشیا میں رات ہوگی۔ آسٹریلیا میں بھی یہ سورج گرہن جب شروع ہوگا تو تب تک وہاں پہ رات شروع ہو چکی ہوگی، مطلب رات کا کافی رات کے 2 بج رہے ہوں گے تقریباً جب یہ شروع ہوگا، تو وہاں پر بھی یہ نظر نہیں آئے گا۔ اس گرہن سے جو چینج آئے گا، جن پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا، وہ مچھلیاں اور جانوروں پر ایک ارترش پیدا ہوگی، ایک غصے کا اظہار ہوگا۔ وہ اپنے کہتے ہیں نا بھینسیں، گائیں جب اپنی کھرلی پر یا اپنے کھانے والے قلعے پر کھڑی ہوں گی تو ان کے اندر ایک ایسے ہی جنونی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اچھلنا شروع کر دیں گے، بھاگنا شروع کر دیں گے، اور ان کے جیسے پاگل نہیں ہو جاتے جانور، اس طرح کی کیفیت ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ وقفے سے ہوگی، کوئی اسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر جانور زیادہ بول رہا ہے یا زیادہ اچھل رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اگر وہ غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے تو کوئی اس کو مارنے کی ضرورت نہیں یا باندھنے کی ضرورت نہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح آتشی بروج جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، ان کے اوپر غصہ آئے گا، ان لوگوں کو جن کے آتشی بروج ہیں ان کو غصہ آئے گا، ان کے اندر چڑچڑا پن آئے گا، ان کو بیزارگی ہوگی، ان کو دوسروں کے ساتھ لڑنے کو دل کرے گا، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو سمجھا کے رکھیں، اوائڈ کریں چیزوں کو، غصے والی چیزوں کو، اور احتیاط کریں۔ اسی طرح مٹی یعنی خاکی بروج جو ہیں ان کو بھی غصہ آنے کا امکان ہے، کیونکہ ہوا تیز چلے گی، غصہ آئے گا، کیونکہ مٹی جو ہے وہ ہوا کے ساتھ مل کر دھول اڑاتی ہے اور دوسروں کو بھی گندا کر دیتی ہے، اس لیے مٹی کے جو بروج ہیں ان کو بھی بہت اپنے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ بیزارگی سے، چڑچڑے پن سے، غصے سے، ہو سکتا ہے ان کو سستی کا دورہ پڑ جائے، کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے، لیکن بہت احتیاط کرنی ہے۔
استغفار کا ورد کریں زیادہ سے زیادہ، نماز کسوف کا ادا کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلا دیں، دال ماش کا صدقہ دے دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں، تاکہ آپ اور آپ کی فیملی اس گرین سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھے، اور احتیاط کریں وہ خواتین، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو پریگننٹ ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ احتیاط کریں ماچس جلانے سے، آگ جلانے سے، کینچی سے چیزیں کاٹنے سے، چھری سے چیزیں کاٹنے سے، تاکہ ان کے اوپر بھی کوئی ایسے نشان یا ایسے اثرات نہ ہوں جس کی وجہ سے کل کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس سورج گرہن کی وجہ سے آپ نے اگر کوئی رشتوں کی بات چل رہی ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا 2 3 4 دن، 1 ہفتہ رک جائیں، بلکہ یہ والا ہفتہ رک جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔